قرآن کہتا ہے کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تو ترتیل کا مطلب کیا ہے اور مخالفین کے اعتراض اور اشکال کا جواب کس طرح سے دیا ہے، آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہم سورہ فرقان کی تفسیر کو سن رہے تھے اور اب تک ہم نے 31 آیتوں کی تفسیر کو سن لیا ہے۔ آج ہم 2 آیتوں کی تفسیر لے کر کے اور آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 33۔ آیت نمبر 32 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا۔ اور کافر لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص پر پورا قرآن یکبارگی کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ ہاں، اس طرح اس لیے کیا کہ ہم تمہارے دل کو پائیداری اور قوت دیں، اور اسی لیے اسے بہترین ترتیب کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر نازل کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 32 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ بہانہ باز لوگ ہمیشہ ایک نیا بہانہ کرتے تھے۔ کبھی کہتے تھے ہم پر وحی کیوں نہیں نازل ہوتی، کبھی کہتے تھے فرشتے وحی ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، پیغمبر کے پاس مال و دولت، محل، سونے اور جواہرات کیوں نہیں ہیں، کبھی کہتے تھے کہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں نازل ہوا، جبکہ قرآن کا 2 طرح کا نزول ہے۔ ایک دفعی یکبارگی نزول جو شب قدر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا، اور دوسرے نزول تدریجی جو 23 سال کے عرصے میں الگ الگ مناسبتوں میں نازل ہوا۔ قرآن کے دھیرے دھیرے نازل ہونے کے آثار اور دلیلیں۔ نمبر 1، تدریجی نزول۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چشمہ وحی سے ہمیشہ کے اور مسلسل رابطے کا سبب، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل گرمی کا باعث ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ رسالت کوئی وقتی چنگاری نہیں ہے۔ نمبر 2، زندہ اور جامع دین وہی ہے جو حادثات اور مناسبتوں کے ساتھ مضبوط تعلق رکھتا ہو، اور حادثات اور مناسبتیں یکبارگی وجود میں نہیں آتے بلکہ دھیرے دھیرے وجود میں آتے ہیں۔ نمبر 3، سارے اوامر پر عمل اور سارے نواہی سے پرہیز عام لوگوں کے لیے ایک دفعہ میں بہت سخت ہے، مشکل و پریشانی کا سبب ہے۔ نمبر 4، چونکہ ہر سورہ اور قرآن کی ہر آیت بذات خود ایک معجزہ ہے، اس بنا پر قرآن کا تدریجی نزول پے در پے کئی معجزے جیسا ہے، اور ہر معجزہ دشمنوں کی اذیتوں کے مقابلے میں پیغمبر کے دل کی تسکین کا باعث ہے۔ نمبر 5، ہر آیت کے ضرورت کی مناسبت سے نازل ہونے اور ساری آیتوں کے بغیر ضرورت کے نازل ہونے میں بہت فرق ہے۔ نمبر 6، کچھ آیتیں لوگوں کے سوال کے جواب میں نازل ہوئی ہیں، لہٰذا پہلے سوال کیا جائے تاکہ اس کے بعد کوئی آیت اس کے جواب میں نازل ہو۔ نمبر 7، بعض آیتیں اور احکام کچھ معین وقت کے لیے نازل ہوئے ہیں، اس لیے انہیں نسخ کرنے والی آیت نازل ہونی چاہیے۔ ترتیل کیا ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ترتیل یعنی قرآن کو روشن بیان کے ساتھ پڑھو۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ترتیل سے مراد وقف اور حروف کی ادائیگی کی رعایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، یعنی قرآن کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر ٹھہر کر خوبصورتی سے پڑھنا، اور جہنم اور عذاب کی آیت کی تلاوت کے وقت خدا کی پناہ مانگنا، اور جنت کی آیت پڑھ کر اللہ کی جنت کے لیے دعا مانگنا۔ ناظرین، یہ تو تھے آیت نمبر 32 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام۔ نمبر 1،
रहबर का दिल मुतमईन, मुस्तहकम और पुरसुकून होना चाहिए। नंबर 2, नबी की तरबियत का नतीजा कल्बी सुकून है, सिर्फ तालीम और मालूमात इकट्ठा करना नहीं। नंबर 3, तालीम और तरबियत दोनों ही आहिस्ता आहिस्ता और तदरीजन होना है। नाज़रीन, यहाँ पर हमारी 32 आयतों की तफसीर मुकम्मल हो जाती है। अब आयत नंबर 33 की तफसीर को जानने के लिए आए उसकी तिलावत और तर्जुमे को सुनते हैं। ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، اور یہ لوگ جب بھی کوئی نیا اعتراض اٹھاتے ہیں تو ہم اس کا صحیح جواب اور عمدہ تشریح آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 33 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نقطہ کون سا پایا جاتا ہے۔ اس آیت میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کر کے قرآن فرما رہا ہے، مخالفوں کی باتیں دو حال سے خالی نہیں ہیں، یا باطل ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں تمہارے لیے حق بھیجیں گے، یا ان کی باتیں حق ہیں تو ہم اس سے بہتر اور جامع تر حق تمہیں بھیجیں گے۔ ناظرین، اس نقطے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، قرآن ایک جامع کتاب ہے اور سارے اعتراضات کا جواب دیتی ہے۔ نمبر 2، انبیاء ہمیشہ اپنے مخالفوں کے بیچ گرفتار رہے ہیں اور دلیلوں کے ذریعے ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ نمبر 3، خدا اپنے انبیاء کا دفاع کرتا ہے اور کفار کی باطل باتوں کے مقابلے میں حق بات بیان کرتا ہے۔ نمبر 4، مخالفوں کی باتیں اور ان کی دلیلیں بہت کمزور ہیں۔ نمبر 5، باطل پر حق ہمیشہ کامیاب ہے۔ نمبر 6، انبیاء کا مقصد حق کو رواج دینا ہے۔ نمبر 7، حق اور لاجک کی بنیاد پر گفتگو کرنی چاہیے۔ نمبر 8، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم اور گفتگو اللہ کی طرف سے ہے۔ نمبر 9، دوسروں کے اعتراض اور ان کی باتوں کا جواب اچھے انداز میں دینا چاہیے۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھہر ٹھہر کے اور خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ترتیل کہلاتا ہے۔ جب کسی جنت کی آیت کا تذکرہ آئے تو اس کے لیے پروردگار سے دعا کرنا، اور جب کسی عذاب کی آیت یا جہنم کی آیت کا تذکرہ آئے تو پروردگار سے اس کے لیے پناہ مانگنا۔ اور اسی طرح سے مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حروف کی ادائیگی، توقف، یہ تمام چیزیں ترتیل کہلاتی ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔